ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سازش اس قدر مکمل تھی کہ 30 اپریل اور 2 مئی کی درمیانی رات میں لیفٹیننٹ بل اور لیفٹیننٹ لارنس خندق پار کر کے قلعے میں داخل ہوئے اور تمام صورتحال کا جائزہ لے کر بحفاظت واپس چلے آئے۔ ہزاروں نگہبانوں کی موجودگی میں ان سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اگر دونوں انگریز فوجی افسر حلیہ بھی بدل لیتے تب بھی قلعے کے محافظوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی مخصوص رنگت اور خد و خال چیخ چیخ کر بتا دیتے کہ وہ فرنگی ہیں اور جاسوسی کے خیال سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ مگر انہیں کون پہچانتا کہ محافظوں نے اپنی آنکھیں لارڈ ویلیزلی کے ہاتھوں فروخت کر دی تھیں، اور انہیں کون روکتا کہ نگہبانوں کی تلواریں اور بازو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ محاصرے کے آخری 14 دن سلطان نے حوالی ڈیڈی کے قریب گزارے تھے۔ یہ ڈیڈی قلعے کے اندرونی فصیل میں محل کے شمال مغرب میں واقع تھی۔ اسے پانی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈیڈی کے نزدیک پتھر کا بنا ہوا ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں سلطان 2 ہفتے سے مقیم تھا۔ قریب ہی ملازمین کے لیے 4 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کی صبح کو ریاست کے مسلمان اور ہندو نجومی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیک زبان کہنے لگے، حضور کے لیے آج کا دن انتہائی نامبارک ہے۔ ابھی نجومیوں کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ٹیپو درمیان ہی میں بول اٹھا، مسلمان کے لیے کوئی دن نامبارک نہیں ہوتا۔ آخر تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ نامبارک سے تمہاری مراد کیا ہے؟ مسلمان نجومی تو خاموش رہے، مگر سرنگا پٹنم کے برہمن ڈرتے ڈرتے کہنے لگے، ستاروں کی چالیں اس قدر خطرناک ہیں کہ آج کے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہندو نجومی اشاروں میں بات کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ آج کے دن میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ ٹیپو کے ہونٹوں پر وہی شگفتہ مسکراہٹ ابھر آئی جس کا مظاہرہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کر سکتا تھا۔ کیا تم یہی کہنا چاہتے ہو؟ برہمنوں نے گھبرا کر سر جھکا لیے۔ پھر ایک پنڈت نے جھجکتے ہوئے کہا، سرکار، ہماری التجا ہے کہ آج کے دن صدقہ دے دیں، اس طرح یہ منوس گھڑی ٹل جائے گی۔ بے شک صدقات سے موت کی گھڑی بھی ٹل جاتی ہے، مگر اس صورت میں کہ روز و شب کا بنانے والا بھی اسے ٹالنا چاہے۔ ٹیپو کے لہجے سے غیر معمولی اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ہندو نجومیوں کی خواہش کے مطابق ایک تھیلا کالے تل سے بھرا ہوا اور 200 روپیے دے دیے۔ باقی نجومیوں کو ایک ایک سیاہ بیل، سیاہ گائے، سیاہ بھیڑ، سیاہ بکری، کپڑے، تیل اور 90 روپیے دیے۔ پھر جب وہ ہندو نجومی جانے لگے تو سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب تم یہ صدقات غریبوں میں تقسیم کرنے لگو تو ان سے کہہ دینا کہ یہ ان کے سلطان کا آخری عطیہ ہے۔ پنڈتوں نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر چلے گئے۔ پھر جب مسلمان نجومی بارگاہ سلطانی میں کھڑے رہ گئے تو ٹیپو انتہائی خوشگوار لہجے میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا کہ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو ان کے مستقبل کے حوالے سے جھوٹی سچی خبریں دیتے پھرو۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ آج یا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خدا سے ڈرو کہ غیب کا حال صرف اسی کو معلوم ہے۔ مسلمان نجومی نادم و شرمسار پسینے میں نہائے ہوئے واپس چلے گئے تو سلطان والی ڈیڈی سے نکل کر محل میں پہنچا، مگر زنان خانے میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں سلطان کو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ آج کی رات قلعے پر شدید حملے کا امکان ہے۔ ٹیپو نے بہت تیزی سے مختلف مورچوں پر اپنے سپاہی مامور کیے اور خود شمالی فصیل کی طرف چلا گیا۔ انگریزوں کی مسلسل گولہ باری سے قلعے کی جنوبی مغربی فصیل پر ایک بڑا شگاف پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہلو بہت کمزور تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر
سلطان نے اپنے برادر نسبتی میر معین الدین کو اسی دفاعی مورچے پر متعین کیا تھا۔ میر معین الدین کی مدد کے لیے سید غفار بھی موجود تھے، مگر ان کی حیثیت ایک ماتحت کی تھی، اس لیے وہ میر معین الدین کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قلعے کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے طویل و عریض خندق کو عبور کرنا پڑتا تھا، جو ہر وقت پانی سے لبریز رہتی تھی۔ انگریزوں نے فروری کے مہینے میں سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر وہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گرمی کے موسم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس موسم میں دریا پایاب ہو جاتا تھا۔ پانی کی اسی کمی کے سبب خندق بھی خشک ہو جاتی ہوگی، یہ لارڈ ویلزلی کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان نے خندق کو بھرنے کے لیے متبادل انتظام کیا تھا۔ پھر جب ویلزلی پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ خندق ہمیشہ لبریز رہتی ہے، تو اس نے سلطان کے برادر نسبتی میر معین الدین سے ساز باز کی۔ میر معین الدین نے بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے خندق میں اتنا پانی چھوڑا کہ وہ دور سے خالی معلوم نہ ہو۔ پھر اس نے ایک دوسرے غدار کے ذریعے لارڈ ویلزلی تک یہ پیغام پہنچا دیا: بے خوف و خطر چلے آؤ، خندق میں گھٹنوں کے برابر پانی ہے۔ اگر خندق میں اس کی گہرائی کے مطابق پانی رکھا جاتا تو انگریز سپاہی اور ان کے گھوڑوں کو خندق عبور کرنے میں شدید دشواری پیش آتی، یہاں تک کہ وہ ٹیپو کے سپاہیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فرنگیوں کا خواب اپنی تعبیر سے محروم رہ جاتا۔ مگر جب گھر کا بھیدی ہی دشمن کی رہنمائی کر رہا ہو تو پھر کیا خندق اور کیا دریا۔ میر معین الدین کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا، مگر سید غفار کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ انگریز قلعے کی فصیل پر چڑھ کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ آخر میر معین الدین نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا۔ سید صاحب، آپ اسی وقت سلطان کے حضور تشریف لے جائیں اور انہیں آگاہ کر دیں کہ آج دن میں کسی وقت دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میر معین الدین پر شدید گھبراہٹ طاری تھی۔ سید غفار حیرت سے اپنے اعلیٰ افسر کا منہ دیکھنے لگے۔ میری معلومات کچھ اور ہیں، دشمن کتنا ہی طاقتور سہی، مگر وہ دن کی روشنی میں کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کی اطلاعات کو جھٹلا نہیں رہا ہوں سید صاحب۔ میر معین الدین کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی، مگر حقیقتاً اس نے خوف و دہشت کا ناٹک رچایا تھا۔ ابھی میرے کچھ جاسوسوں نے انگریزی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی ہے، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں دشمن دن کے اجالے ہی میں حملہ نہ کر دے۔ سلطان سے بے پناہ محبت اور فرض شناسی کی شدت نے سید غفار کو فریب کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ میر معین الدین کی باتوں میں آ گئے اور پھر تیز تیز قدموں سے شمالی فصیل کی طرف چلے گئے، جہاں ٹیپو اپنے سپاہیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ سید غفار کی بات سن کر ٹیپو بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ دشمن دن کی روشنی میں قلعے کی طرف پیش قدمی کرے؟ میرے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق آج کی رات بہت اہم ہے، فرنگی رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سید غفار صبح 8 بجے کے قریب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک میر معین الدین کی فراہم کردہ اطلاعات پر اصرار کرتے رہے، مگر ٹیپو نے دن کے وقت دشمن کے حملے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ پھر سلطان سید غفار سے دوسری جنگی محاذوں کے متعلق گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ 10 بج گئے اور سید غفار سلطان سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ اس وقت سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ سید غفار پسینے میں نہائے ہوئے میر معین الدین کے پاس پہنچے تو اس نمک حرام نے اپنے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی ایک بڑی سی سبز چھتری اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے سید غفار کے سر پر سایہ کر دیا۔ مجاہدوں کے لیے سب موسم یکساں ہیں۔ سید غفار نے چھتری بردار سپاہیوں کو اپنے قریب سے ہٹانا چاہا، مگر وہ پتھر کے ستون کی طرح کھڑے رہے۔ آخر میر معین الدین سید غفار کے نزدیک آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا: سید صاحب، آج تو قیامت کی سی گرمی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہے، ذرا پسینہ خشک ہو جانے دیجیے، مجھے آپ کے منصب اور جان فشانیوں کا خوب اندازہ ہے۔ یہ کہہ کر میر معین الدین بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ میر معین الدین کے ہٹتے ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ کسی فرنگی توپ نے فصیل کی طرف گولا داغا تھا۔ پھر جب کچھ دیر بعد دھواں چھٹ گیا تو
معلوم ہوا کہ سید غفار شہید ہو چکے ہیں۔ دراصل سبز چھتری ایک خفیہ اشارہ تھا جس کے ذریعے فرنگی سپاہیوں کو خبر دی گئی تھی کہ چھتری کے نیچے کھڑا ہونے والا شخص سلطان کا سب سے بڑا جانثار سید غفار ہے اور اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ میر معین الدین کی طرف سے اشارہ پاتے ہی فرنگی توپچی کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور پھر دوسرے ہی لمحے سید غفار اپنے خون میں نہا گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں سپاہیوں کے بھی چیتھڑے اڑ گئے جو چھتری اٹھائے کھڑے تھے۔ سید غفار کے مرتے ہی فوج کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تاکہ انگریزی فوج کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ سید غفار کی لاش 2 گھنٹے تک قلعے کی فصیل پر پڑی رہی۔ اس دوران انگریزی فوج فصیل کے شگاف سے گزر کر قلعے میں داخل ہو گئی۔ انگریزی فوج کے اس دستے کی قیادت میجر ڈالس کر رہا تھا۔ پھر جب میجر ڈالس فصیل پر پہنچا تو اسے 3 آدمی نظر آئے جو بظاہر مردہ پڑے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک میر معین الدین ہے، باقی 2 آدمی اس پر گرے ہوئے تھے۔ میجر ڈالس کے حکم پر ان دونوں لاشوں کو کھینچ کر الگ کیا گیا۔ میر معین الدین بے ہوش تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا تو میجر ڈالس نے اسے پکارتے ہوئے کہا، سید صاحب۔ میر معین الدین اپنے آپ کو سید کہا کرتا تھا اور انگریزوں میں بھی وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ ہاں میں ہی ہوں آپ کا خادم، میر معین الدین نے نحیف لہجے میں کہا اور میجر ڈالس کے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ کون ہے؟ میجر ڈالس کے دوسرے ساتھی میجر ایلن نے میر معین الدین کی طرف اپنی بندوق کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کسی وقت کمپنی کی فوج میں ملازم تھا۔ میجر ڈالس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ہمارا بہت وفادار ہے۔ یقیناً میجر ایلن بھی مسکرا رہا تھا۔ میجر ڈالس نے میر معین الدین کے لیے پالکی لانے کا حکم دیا۔ اس دوران میجر ڈالس میر معین الدین سے ٹیپو کے بارے میں پوچھتا رہا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میر معین الدین بار بار قسمیں کھا کر میجر ڈالس کو یقین دلاتا رہا کہ سلطان محل میں موجود ہے۔ میجر ڈالس نے محسوس کیا کہ بات کرتے وقت میر معین الدین کی آواز کانپ رہی تھی۔ محل میں سلطان کی موجودگی کی خبر پاتے ہی میجر ڈالس اور میجر ایلن جنرل بیرٹ کے پاس چلے گئے اور میر معین الدین کی حفاظت کے لیے 2 سپاہی متعین کر گئے۔ کچھ دیر بعد 4 آدمی پالکی اٹھائے ہوئے میر معین الدین کے قریب آئے۔ ٹیپو کے اعتبار کا قاتل اور سلطنت خداداد کا غدار پالکی میں سوار ہونے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ میر معین الدین چکرا کر زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میر معین الدین کو کیا بیماری لاحق تھی۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ گرم کنڈا کی جاگیر کی ہوس میں مذہب و ملت، وطن اور خاندانی رشتوں کو فروخت کرنے والا بے حس و حرکت پڑا تھا اور حسرتیں اس کی لاش پر نوحہ خوانی کر رہی تھیں۔ سید غفار اس مقام پر شہید ہوئے تھے جہاں میر معین الدین اور اس کے حامی چند سپاہیوں کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس لیے سلطان کے وفادار فوجیوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کا سالار جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے بہت دور جا چکا ہے۔ اگرچہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے کے لیے انگریزوں کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی، لیکن ابھی سلطان کے ہزاروں جانثار سپاہی باقی تھے جو بہت زیادہ مستعد نظر آ رہے تھے۔ اس دشواری پر قابو پانے کے لیے حرام کار پورنیا نے نئی چال چلی۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے اس غدار نے تمام سپاہیوں کو حکم بھیجا کہ تنخواہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ فوج مطمئن تھی اور انہیں دور دور تک دشمن کے حملے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے قلعے کی فصیل پر متعین تمام سپاہی اپنی تنخواہیں لینے کے لیے مسجد اعلیٰ کے قریب چلے گئے۔ اب قلعے کی فصیل پر سناٹا تھا۔ موقع ملتے ہی پورنیا کے معتمد کچھ سپاہیوں نے ایک سفید جھنڈا بلند کر کے اسے دیر تک ہوا میں لہرا دیا۔ یہ انگریزوں اور سلطنت خداداد کے غداروں کے درمیان پہلے سے طے شدہ ایک خفیہ اشارہ تھا جس کا مفہوم تھا کہ راستہ صاف ہے اور آنے والے بے خوف و خطر قلعے کے اندر چلے آئیں۔ نمک حرام پورنیا اپنے منصوبے کے مطابق سپاہیوں میں تنخواہیں تقسیم کرتا رہا اور انگریزی فوج آسانی کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ سلطان ایک آم کے درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔
اس نے اسی جگہ کھانا طلب کیا۔ چند امراء بھی سلطان کے قریب موجود تھے۔ ابھی ٹیپو نے کھانے کا ایک لقمہ ہی تناول کیا تھا کہ ایکایک ایک شور بلند ہوا۔ لوگ چیختے ہوئے سلطان کی طرف آ رہے تھے۔ سید غفار شہید کر دیے گئے اور فرنگیوں کی فوج قلعے میں داخل ہو چکی ہے۔ غذا کا جو لقمہ سلطان کے ہاتھ میں تھا اس نے اسے دسترخوان پر رکھ دیا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار گلے میں ڈالی اور 2 نالی بندوق اٹھا کر ان امراء سے مخاطب ہوا جو دوپہر کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ آخر تمہارا شوق غداری تکمیل پا گیا۔ سلطان کا لہجہ نہایت غضبناک بھی تھا اور تحقیر آمیز بھی۔ خدا، رسول، مذہب، حیا، ضمیر اور غیرت سبھی کچھ تو بیچ چکے۔ کیا اب بھی تمہارے پاس فروخت کرنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اگر کچھ ہے تو اسے بھی سیاست کی نیلام گاہ میں پیش کر دو۔ تمہارے سفید فام آقا بولیاں لگانے کے لیے بازار میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹیپو کے ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ غدار امراء مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر اب تمہارے پاس بازار میں لے جانے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ ٹیپو کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ ابھی تو تم ان خوابوں کے طلسم میں گرفتار ہو جو تمہیں انسانیت کے تاجروں نے دکھائے ہیں، مگر یاد رکھو کہ ہر خواب ٹوٹنے اور ہر طلسم برباد ہونے کے لیے ہے۔ تمہیں اس غداری کا نتیجہ اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری نسلیں فرنگیوں کے اشاروں پر سرے بازار اس طرح رقص کریں گی کہ ان کے پیروں میں بے آبروی کی زنجیریں ہوں گی اور گردنوں میں طوق غلامی۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان آگے بڑھا، چند قدم چل کر واپس مڑا۔ تم نے ہمیشہ میری پشت پر وار کیے ہیں۔ اس وقت میں تنہا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں بندوقیں ہیں۔ اگر تم میرے سینے پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتے تو پھر میں جیسے ہی مڑوں اپنی بندوقوں کو میری پشت پر خالی کر دینا اور اس کے بعد اپنے آقاؤں کو اطلاع دے دینا کہ وہ شخص مارا گیا جو انسانی ضمیر اور جسم کی آزادی کا علم بردار تھا۔ یہ کہہ کر ٹیپو مڑا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ پھر وہ چھوٹے دروازے سے باہر نکلا۔ اس وقت سلطان نیم رنگ کپڑے کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ ٹیپو کو آخر تک اپنے سپہ سالار میر قمر الدین کا انتظار تھا۔ میر قمر الدین سلطان کا سوتیلا ماموزاد بھائی تھا اور اسی رشتے سے ٹیپو اس پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ جب لارڈ ویلیزلی نے سلطنت خداداد کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اس وقت سلطان نے میر قمر الدین کو ایک بڑا لشکر دے کر کورگ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ فرنگیوں کی پیش قدمی کو روک سکے، مگر ٹیپو کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میر قمر الدین بہت پہلے انگریزوں سے ساز باز کر کے گرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا چکا ہے۔ فرنگیوں کی سیاست کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میر قمر الدین اور میر معین الدین دونوں کے نام گرم کنڈے کی جاگیر لکھ دی تھی۔ میر معین الدین تو اس جاگیر کے حصول سے پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن میر قمر الدین زندہ تھا اور ایک لشکر جرار لے کر سرنگا پٹنم کے قریب ہی کسی خفیہ مقام پر موجود تھا۔ اگر میر قمر الدین پشت سے انگریزی فوج پر حملہ کر دیتا تو ایک ایک فرنگی تحت طیق ہو جاتا یا اسے قیدی بنا لیا جاتا۔ سید غفار کی شہادت اور انگریزوں کے قلعے میں داخل ہو جانے کی خبر سن کر شجاعت خان نے سلطان سے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا تھا، کاش اس وقت قمر الدین اپنی فوج لے کر آ جاتے۔ اگر اسے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ ٹیپو کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ اب کوئی نہیں آئے گا شجاعت خان، بس موت ہی آئے گی، اور وہی ہماری سچی رفیق ہے۔ ہمارے سارے احباب، سارے جانثار کوتاہی اور تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر موت ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتی۔ مادی اسباب اور وسیلوں کو پکارنے کے بجائے ہمیں اپنے رفیق کے والہانہ استقبال کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ سلطان ہر شے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اسے اپنی شکست اور موت کا یقین تھا، مگر پھر بھی اس نے دشمنوں سے عافیت طلب نہیں کی۔ وہ ڈیڈی دروازے سے نکل کر اپنے محافظ کے دستے کے ساتھ علم بتیری کی طرف بڑھا۔ میر صادق علی کسی دشمن جاسوس کی طرح سلطان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کے ذریعے انگریزوں کو یہ خبر پہنچا دی کہ سلطان علم بتیری کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے قلعے سے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ دہلی دروازے کے قریب پہنچ کر سلطان کا مقابلہ اس انگریزی فوج سے ہو گیا
جو قلعے کے فصیل پر آ رہی تھی۔ سلطان اور اس کے محافظ دستے نے انگریزی فوج کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا۔ یہاں نہ صرف بندوقوں سے لڑائی ہو رہی تھی بلکہ تلواریں بھی استعمال ہو رہی تھیں۔ اگر غدار پورنیہ تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے سے سلطانی فوج کو نہ ہٹا لیتا تو جنوبی فصیل پر بھی فرنگی لشکر کو روک دیا جاتا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک سلطان نے انگریزی فوج کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا، مگر اچانک وہ انگریزی فوج جو پورنیہ اور میر معین الدین کی غداری کے سبب جنوبی فصیل اور مشرقی دروازے پر قابض ہو چکی تھی، شہر کی اندرونی فصیل تک پہنچ گئی اور سلطان کے محافظ دستے پر گولیاں برسانے لگی۔ مجبور ہو کر سلطان نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ ڈڈی دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے بند پایا۔ کچھ دیر پہلے سلطان کے نکلتے ہی نمک حرام میر صادق نے دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ سلطان کسی محفوظ پناہگاہ تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو استعمال نہ کرے۔ سلطان نے چند لمحوں میں فیصلہ کرتے ہوئے نیا راستہ اختیار کیا۔ انگریزی فوج قلعے کے اندرونی فصیل پر سے مسلسل گولیاں برسا رہی تھی، مگر سلطان ایک ایک قدم پر مدافعت کرتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا، اور عین اس وقت جب وہ قلعے کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا مقابلہ جنوب مشرق سے آنے والی انگریزی فوج سے ہو گیا۔ اب سلطان اپنے جانثاروں کے ساتھ 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سلطان کے ایک ہمدرد فوجی افسر نے کہا، حضور، اپنے آپ کو انگریزوں پر ظاہر کر دیں، ہمیں فتح و نصرت کے مقابلے میں آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ سلطان نے پلٹ کر اپنے اس فوجی افسر کی طرف دیکھا اور انتہائی غضبناک لہجے میں جواب دیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اگر وفادار ہو تو میری آبرو مندانہ اور مجاہدانہ موت کی دعائیں کرو۔ اب زندگی کا اس کے سوا دوسرا کوئی مفہوم نہیں۔ کیا میں انگریزوں کی غلامی قبول کر لوں؟ دروازے کے سامنے گھمسان کا رن پڑا۔ یہاں جگہ بہت تنگ تھی، اس لیے سلطان کے جانثاروں کو اپنی جواں مردی کے جوہر دکھانے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سینکڑوں فرنگی اور اتحادی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شجاعت خان سائے کی طرح سلطان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ناگہاں ایک انگریز سپاہی کی گولی سلطان کے گھوڑے طاؤس کے پیر پر لگی۔ گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سلطان نیچے اتر آیا۔ اب دست بدست جنگ ہو رہی تھی۔ سلطان کی شمشیر خارا شگاف نے کئی دشمن سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس کی بندوق نے کئی فرنگیوں کے سینوں کو نشانہ بنا دیا، مگر اب شجاعت و مردانگی کے اس مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ غداروں کی مخبری کے سبب پوری انگریزی فوج اس جگہ ٹوٹ پڑی تھی جہاں سلطان موجود تھا۔ اچانک دشمن کی ایک گولی شجاعت خان کے دل پر لگی۔ شجاعت خان سلطان کی سپر بنا ہوا تھا، مگر وہ اتنے قریب نہ ہوتا تو یہی گولی سلطان کے سینے کو اپنا نشانہ بنا لیتی۔ شجاعت خان لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ الوداع میرے شہزادے، الفراق میرے آقا، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میری زندگی کا مقصد پورا ہوا۔ بس یہی چند الفاظ تھے جنہیں شجاعت خان بمشکل ادا کر سکا۔ خدا حافظ شجاعت خان، تم نے اپنے امیر کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ میں تم سے راضی ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ ٹیپو نے اپنے جانثار کو مرتے ہوئے دیکھا، مگر اس کی چارہ گیری نہ کر سکا، اور اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ جب تک سلطان نے شجاعت خان کو مخاطب کر کے رخصتی الفاظ ادا کیے، اتنی دیر میں کئی اور جانثار خون میں نہا گئے۔ انگریزی فوج اس طرح گولیاں برسا رہی تھی جیسے آسمان سے ژالہ باری ہو رہی ہو۔ سلطان کے 12,000 جانثار شہید ہو چکے تھے، کچھ زندہ تھے مگر نیم جانی کے عالم میں زمین پر پڑے سسک رہے تھے۔ ایک سلطان کے جسم پر 4 گولیاں لگیں، 2 بازوؤں میں، ایک دل کے قریب اور ایک کان پر۔ سلطان شدید زخمی ہو کر گر پڑا۔ وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سلطان کا خادم خاص راجہ خان زندہ بھی تھا اور صحیح سلامت بھی۔ راجہ خان نو مسلم مرہٹا تھا جس پر سلطان بہت زیادہ مہربان تھا۔ اس کے پاس پانی کی چھاگل موجود تھی، مگر راجہ خان نے اپنے آقا کے خشک ہونٹوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکایا۔
وہ لاشوں کے پیچھے خاموش بیٹھا رہا۔ سریتا دیوی کئی گھنٹوں سے سلطان کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سپاہیوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر جب چاروں طرف موت کا سناٹا پھیل گیا تو وہ سلطان کو تلاش کرتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ بارود کی تپش نے سلطان کے جسم کو جلا ڈالا تھا، مگر اس کے ہوش و حواس باقی تھے۔ ٹیپو نے سریتا کو پہچان لیا اور اس نے پانی طلب کرتے ہوئے کہا، بارودی سرنگوں میں آگ لگا کر حرم سرا کو اڑا دو۔ سلطان نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اسے آخری وقت میں اپنے ناموس کا بہت خیال تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انگریز اور ہندو سپاہی خواتین کی بے آبروی کریں۔ سریتا زارو قطار روتی ہوئی اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے راجہ خان نے اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ سریتا ٹیپو کے قدموں کے قریب ہی گر پڑی۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ سلطان کے پیروں پر رکھ دیے۔ ایک جان سوختہ عشق کو محبوب کا وصال میسر آ گیا تھا۔ سلطان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ راجہ لاشوں کی اوٹ سے نکل کر سلطان کے قریب آیا۔ اب سلطنت خداداد کا فرما نروا پانی نہیں مانگ رہا تھا۔ سلطان کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ راجہ خان نے جھک کر سنا۔ سلطان کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے 3 بار توحید و رسالت کا اقرار کیا اور غداروں کی بستی سے بہت دور چلا گیا۔ راجہ خان گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اسے یقین آ گیا کہ سلطان مر چکا ہے تو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ٹیپو کی گردن کی طرف بڑھے۔ راجہ خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ دہشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سلطان کے گلے سے وہ قیمتی ہار اتار لیا جو اپنی ساخت میں بے مثال تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگا اور اس جگہ چھپ گیا جہاں بہت سے شہیدوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ سلطان کو شہید ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر انگریزوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ خود قلعے کے جانثار محافظ بھی اس رات سے واقف نہیں تھے کہ سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جنرل بیرڈ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اگر سلطان سرنگا پٹنم سے نکل گیا تو اس پر قابو پانا دشوار ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جنرل بیرڈ نے میجر ایلن کو حکم دیا، تم اپنا ایک فوجی دستہ لے کر محل میں جاؤ اور سلطان کو اطلاع دو کہ اگر وہ کسی مقابلے کے بغیر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو اس کی پوری حفاظت کی جائے گی، ورنہ محل میں رہنے والے ہر شخص کے لیے اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ جنرل بیرڈ کا حکم پاتے ہی میجر ایلن ایک سفید جھنڈا لیے ہوئے محل کے دروازے پر پہنچا۔ پھر اس نے قلعے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنرل بہادر کا ایک پیغام سلطان کو فوراً پہنچا دو، ورنہ گزرنے والا ہر لمحہ تم سب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ قلعے دار پہلے تو راضی نہیں ہوا، مگر جب میجر ایلن نے سخت لہجے میں دھمکیاں دیں تو وہ اسے اور دوسرے انگریز فوجی افسروں کو اندر لے گیا۔ محل کے صحن میں چند سپاہی ہتھیار باندھے کھڑے تھے۔ میجر ایلن نے انہیں سفید جھنڈا دکھایا اور کہا کہ یہ امن کا جھنڈا ہے۔ مسلح سپاہی بے یقینی کے عالم میں انگریز افسروں کو دیکھتے رہے۔ میجر ایلن نے اطمینان دلانے کے لیے اپنی تلوار نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ قاصد فوراً ہی اندر چلا گیا، مگر جب واپس آنے میں اسے بہت دیر ہوئی تو میجر ایلن نے کہلا بھیجا، تاخیری حربے اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بات بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ میجر ایلن کا تنبیہی پیغام ملتے ہی قلعے دار واپس آیا اور انگریز افسروں کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ یہاں فرش پر 2 شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شہزادہ معز الدین بھی تھا جو میسور کی تیسری جنگ میں بطور یرغمال انگریزوں کے پاس رہ چکا تھا۔ دونوں شہزادے سہمے ہوئے تھے۔ میجر ایلن نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمیں بتاؤ کہ سلطان کہاں ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، اب ان کے لیے محاصرہ توڑنا ناممکن ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس بے سودہ کوشش میں وہ اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ دونوں شہزادے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد شہزادہ معز الدین میجر ایلن سے مخاطب ہوا، سلطان معظم محل میں موجود نہیں ہیں۔ محل کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ تلاشی کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں۔ اس بار میجر ایلن کا لہجہ بہت سخت تھا۔
ہم حکم سلطانی سے مجبور ہیں، شہزادہ معیز الدین نے کہا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میجر ایلن نے فوراً ہی لہجہ بدل ڈالا اور بہت دیر تک شہزادوں کو سمجھاتا رہا، میرے سوا کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ آخر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میجر ایلن وہاں پہنچا تو جنرل بیرڈ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میجر ایلن نے گھبرا کر جنرل بیرڈ کی طرف دیکھا۔ شدت غصہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میر صادق نے بیرڈ کو یہ غلط خبر پہنچائی تھی کہ انگریز قیدیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب دونوں شہزادے جنرل بیرڈ کے روبرو آئے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملا۔ پھر دونوں شہزادوں کو لیفٹیننٹ کرنل آگینو اور کیپٹن میرٹ کی حراست میں دے دیا گیا۔ جنرل بیرڈ سلطان تک پہنچنے کے لیے پورے محل کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ اس نے صحن میں اپنے سپاہی متعین کیے اور اندر کی طرف بڑھا۔ قلعے دار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ سلطان ذیشان محل کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں کی سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ جنرل بیرٹ کا لہجہ غضبناک تھا۔ میں محل کے ایک ایک کمرے، ایک ایک گوشے اور ایک ایک تہخانے کی تلاشی لوں گا۔ اس کے بعد سوچوں گا کہ تیری بات میں کتنی صداقت ہے۔ قلعے دار جانتا تھا کہ جنرل بیرٹ سلطان کو تلاش کرتے کرتے حرم سرا میں داخل ہو جائے گا، اور یہ بات اسے گوارا نہیں تھی۔ اگرچہ سلطان جنگ ہار چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ جانثار ابھی تک رسم وفا نبھا رہے تھے۔ قلعے دار بھی انہی جانثاروں میں سے تھا اور حرم سرا کی ناموس کی خاطر جنرل بیرٹ کو اندر جانے سے روک رہا تھا۔ آخر قلعے دار اس راز کو فاش کرنے پر مجبور ہو گیا جسے اب چھپانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطان اپنی فوج کے ساتھ اندرونی فصیل کے دروازے کی طرف گئے تھے۔ وہاں کئی گھنٹوں تک خوفناک جنگ ہوتی رہی۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ سلطان وہاں موجود ہیں یا قلعے سے باہر نکل گئے ہیں۔ قلعے دار کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تیرا انجام بہت دردناک ہوگا۔ جنرل بیرٹ کسی درندے کی طرح غرایا۔ اس سے زیادہ دردناک انجام کیا ہوگا کہ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں آپ کے سپاہی اس طرح منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں جیسے قصر سلطانی نہ ہو، کوئی تماشا گاہ ہو۔ قلعے دار کا لہجہ نہایت طنز آمیز تھا۔ شکست کھا جانے والوں کا آخری ہتھیار ان کی زبان ہوتی ہے۔ سو قلعے دار نے اپنا وہ آخری ہتھیار بھی استعمال کر ڈالا تھا۔ جنرل بیرٹ نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا اور میجر ایلن کو لے کر اندرونی فصیل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب جنرل بیرٹ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مردہ جسموں کے اس ہجوم میں سلطان کو پہچاننا دشوار تھا۔ آخر لاشوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا گیا، مگر ان کا سلسلہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر جنرل بیرٹ کے حکم پر بہت سی مشعلیں منگوائی گئیں۔ اسی تلاش کے دوران جنرل بیرٹ کو ٹیپو کا نمک حرام خدمتگار راجہ خان ملا، جو خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس غدار نے چیخ کر کہا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے جسم پر کسی گولی یا تلوار کی ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس حرام کار کا لباس شہیدوں کے خون سے رنگین ہوا تھا اور وہ اسی خون کے پردے میں اپنے آپ کو زخمی ظاہر کر رہا تھا۔ جنرل بیرٹ نے راجہ خان سے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی جہاں سلطان زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا تھا۔ جنرل بیرٹ مشعلوں کی روشنی میں آگے بڑھا۔ قدم قدم پر شہیدوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ آخر بڑی کشمکش کے بعد جنرل بیرٹ اس جگہ پہنچا جس کی نشاندہی راجہ خان نے کی تھی۔ شجاعت خان اور سریتا دیوی کے علاوہ وہاں سلطان کے دوسرے جانثاروں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ جنرل بیرٹ بہت دیر تک سلطان کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، مگر صورت ناآشنا ہونے کے سبب ناکام رہا۔ آخر 2 انگریز سپاہی نمک حرام راجہ خان کو سہارا دے کر وہاں تک لائے۔ اس غدار نے فوراً ہی اپنے آقا کو پہچان لیا اور پلٹ کر جنرل بیرٹ سے مخاطب ہوا۔ میں نے آخری وقت میں سلطان کو بہت سمجھایا تھا کہ پوری دنیا مل کر بھی شاہ انگلستان کی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنی دنیا خراب کر ڈالی۔ زمانہ ساز راجہ خان انگریزی اقتدار کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا
تاکہ اسے کسی قسم کی باس پرس نہ کی جائے اور وہ فرنگیوں کے قہر و غضب سے محفوظ رہے۔ مگر جنرل بیرڈ اور کرنل ویلیزلی نے راجہ خان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ دونوں مشعلوں کی روشنی میں سلطان کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نمایاں تھی، جیسے وہ کسی خوبصورت منظر کی دل فریبیوں میں گم ہوں۔ یہ تو ابھی زندہ ہے، کرنل ویلیزلی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جنرل بیرڈ سے کہا۔ کرنل ویلیزلی لارڈ ویلیزلی کا چھوٹا بھائی تھا۔ جنرل بیرڈ نے بھی سلطان کی ظاہری حالت دیکھ کر حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ ٹیپو کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا، لیکن اس کی روشن آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ جیسے وہ کسی وقت بھی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابھی جنرل بیرڈ اور کرنل ویلیزلی حیرت و پریشانی میں مبتلا تھے کہ راجہ خان درمیان میں بول اٹھا، نہیں حضور، آپ کو شبہ ہو رہا ہے۔ 4 بجے کے قریب سلطان کو گولی لگی تھی اور اب تو مغرب کا وقت بھی گزر گیا۔ میرے خیال میں سلطان کو مرے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ نمک حرام راجہ خان ٹیپو کی موت کی تصدیق اس لیے کر رہا تھا کہ جب اس نے سلطان کے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا تھا، اس وقت سلطان کے جسم میں زندگی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ راجہ خان کی یقین دہانی کے بعد کرنل ویلیزلی آگے بڑھا اور سلطان کی نبض دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین۔ کرنل ویلیزلی کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ سلطان کی نبض ڈوب چکی ہے، مگر جسم ہم جیسے زندہ لوگوں سے بھی زیادہ گرم ہے۔ جنرل، تم بھی غور سے دیکھو، اس کے زخموں سے اب تک خون بہہ رہا تھا۔ 3-4 گھنٹے تو کجا 10-15 منٹ پہلے مرنے والے انسان کی بھی یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ آخر اس کے بدن میں کتنا خون ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جنرل بیرڈ بھی کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے قلعے دار مرزا اسد بیگ کو بھی اسی جگہ طلب کر لیا۔ کیا یہی ہے تمہارا سلطان؟ جنرل بیرڈ نے ٹیپو کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مرزا اسد بیگ نے مشعلوں کی روشنی میں جھک کر دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے، یہ کہہ کر مرزا اسد بیگ سیدھا ہوا۔ ہاں، یہی ہے شیر میسور، جس نے گیدڑوں کے ہجوم کی غلامی نہیں کی۔ اسد بیگ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ ہاں، یہی ہے میرا فاتح سلطان، جس نے تنے تنہا غداروں اور فریب کاروں کے لشکر عظیم کو شکست دی۔ ابھی مقتل میں مرزا اسد بیگ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ایک انگریز کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور دوسرے ہی لمحے فضا دھماکوں سے گونج اٹھی۔ فرنگی سپاہی نے جوش غضب میں اپنی بندوق مرزا اسد بیگ کے سینے پر خالی کر دی تھی۔ ٹیپو کا یہ جانثار، جو حرم سرائے کی حفاظت میں مامور تھا، خون میں نہا کر اپنی آقا سے اس طرح جا ملا کہ مرزا اسد بیگ کا سر ٹیپو کے قدموں پر تھا۔ راجہ خان کے بعد قلعے دار مرزا اسد بیگ نے بھی ٹیپو کی شہادت کی تصدیق کر دی تھی۔ پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد جنرل بیرڈ نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، جاؤ اور جنرل ہیرس کو خوشخبری دے دو کہ انگریزی فوج نے سرنگا پٹنم کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور نواب حیدر علی سے کھائی ہوئی تمام شکستوں کا قرض اتار دیا ہے۔ فوراً آؤ اور اپنی آنکھوں سے انگلستان کی بلند اقبالی کے مناظر دیکھو۔ جب جنرل ہیرس نے جنرل بیرڈ کے سپاہیوں کی زبانی ٹیپو کی موت کی خبر سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ فرنگی جنرل کے ہونٹ کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو اس نے بیرڈ کے ایک سپاہی کو جھنجھوڑ کر کہا، تو سچ کہتا ہے، تیری بینائی سلامت ہے۔ جنرل ہیرس وحشتوں کی مانند بول رہا تھا، تاج برطانیہ زندہ باد۔ جنرل ہیرس پوری طاقت سے چیخا، ایسٹ انڈیا کمپنی زندہ باد، عظیم قوم، عظیم فتح۔ جنرل ہیرس بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں جنرل بیرڈ اور کرنل ویلیزلی اس کے منتظر تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مشعلوں کی روشنی میں مقتل کی فضا بڑی پرہول نظر آ رہی تھی۔ جنرل ہیرس نے چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ ٹیپو کی لاش دیکھی
اور دل کی پوری طاقت سے چیخا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جنرل ہیرس نے یہ جملہ کئی بار دہرایا اور اپنی بندوق سے ہوا میں 2 فائر کیے۔ کچھ دیر بعد سلطان کی لاش کو ایک پالکی کے ذریعے محل میں پہنچا دیا گیا۔